آج ہم جان لاک کے نظریات پر غور کریں گے۔ بظاہر لاک لبرٹیرین نظریے کے حامی نظر آتے ہیں۔ وہ جدید لبرٹیرینز کی طرح بنیادی انڈیویجول رائٹس پر یقین رکھتے ہیں، جو اس قدر اہم ہے کہ کوئی گورنمنٹ، چاہے وہ ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ ہو یا جمہوری طور پر منتخب کی گئی، انہیں نظر انداز نہیں کر سکتی۔ لاک نہ صرف ان فنڈامنٹل رائٹس پر یقین رکھتے ہیں، بلکہ ان کا استدلال ہے کہ ان بنیادی حقوق میں وہ تمام نیچرل رائٹس شامل ہیں، جیسے کہ لائف، لبرٹی اور پراپرٹی۔ مزید برآں وہ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ ملکیت یعنی پراپرٹی کا رائٹ صرف گورنمنٹ یا قانون کا تفویض کردہ نہیں ہے، بلکہ یہ نیچرل رائٹ ہے جو انسان ہونے کے ناطے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ یہ رائٹ حکومت یا قانون کے وجود میں آنے سے پہلے کا ہے۔ لاک اس بات پر زور دیتے ہیں کہ نیچرل رائٹس کا مفہوم سمجھنے کے لیے آپ تصور کریں کہ حکومت موجود نہیں ہے، جسے وہ اسٹیٹ آف نیچر کہتے ہیں۔ اسٹیٹ آف نیچر میں انسان بالکل آزاد ہوتے ہیں اور برابر ہوتے ہیں، بغیر کسی نیچرل ہیرارکی کے۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ پیدائشی حکمران ہیں اور کچھ خادم۔ لیکن لاک آزادی اور لائسنس کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اسٹیٹ آف نیچر میں بھی کچھ کنسٹرینٹس ہوتی ہیں، یعنی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں۔ یہ کنسٹرینٹس انسانی قانون سے نہیں بلکہ لا آف نیچر سے پیدا ہوتی ہیں، جو ہماری کارروائیوں کو اس وقت بھی محدود کرتی ہیں جب حکومت موجود نہیں ہوتی۔ لا آف نیچر کا مطلب ہے کہ ہم اپنے نیچرل رائٹس کو نہ چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کے نیچرل رائٹس کو چھین سکتے ہیں۔ اس حالت میں کوئی شخص دوسرے تو کیا اپنی لائف، لبرٹی اور پراپرٹی کو ختم کرنے کا بھی حق نہیں رکھتا۔ اگرچہ ہم آزاد ہیں، ہم اس قانون کو توڑنے کی آزادی نہیں رکھتے۔ ہم اپنی جان نہیں لے سکتے، خود کو غلامی میں نہیں ڈال سکتے، یا کسی دوسرے کو ہمارے اوپر ایبسولوٹ پاور دینے کا حق بھی نہیں رکھتے۔ یہ کنسٹرینٹ کہاں سے آتی ہے؟ لاک اس کا جواب دو طرح سے دیتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ انسان ایک طاقتور اور انتہائی دانش مند خدا کی تخلیق ہے، اس لیے ہم دراصل خدا کی ملکیت ہیں، لہٰذا لبرٹی، لائف اور پراپرٹی کے ہمارے رائٹس دراصل خدا کی طرف سے ہیں، ہمارے اپنے نہیں ہیں۔ دوسرا جواب وہ ریشنل ریزننگ کے ذریعے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم حقیقی آزادی کے معنی پر غور کریں تو ہمیں احساس ہوگا کہ حقیقی آزادی صرف یہ نہیں کہ ہم جو چاہیں کریں۔ لا آف نیچر ہر ایک کو یہ سکھاتا ہے کہ فریڈم اور ایکوالٹی کا مطلب ہے کہ کسی کو بھی دوسرے کی لبرٹی، ہیلتھ، لائف یا پوزیشنز کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ لاک کے نظریے میں انیلینیبل رائٹس کا ایک اہم تصور ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ رائٹس انیلینیبل ہیں کیونکہ انہیں نہ تو دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی بیچا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ ایک ناقابل منتقلی ایئر لائن ٹکٹ آپ کا ہے، اسی طرح آپ کے انیلینیبل رائٹس ہیں جو صرف آپ کے ہیں، آپ چاہیں بھی تو اس کو نہیں بیچ سکتے۔ امریکی آزادی کے اعلامیہ میں تھامس جیفرسن نے لاک کے اسی خیال کو اپنایا اور لائف، لبرٹی اور پرسوٹ آف ہیپینس کے انیلینیبل رائٹس پر زور دیا۔ یہ رائٹس اتنے بنیادی ہیں کہ ہم انہیں چاہ کر بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ حکومتوں کے قیام سے پہلے اسٹیٹ آف نیچر میں بھی لائف اور لبرٹی کے ساتھ ساتھ پراپرٹی بھی اسی رائٹ میں شامل تھی۔ اس کی وضاحت وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہر فرد کے پاس اپنی شخصیت میں ایک پراپرٹی ہے جسے کوئی دوسرا نہیں چھین سکتا۔ ہمارا جسمانی کام، ہاتھوں کی محنت ہماری اپنی ہوتی ہے، اس لیے جو کچھ ہم اپنی محنت سے پیدا کرتے ہیں وہ ہماری پراپرٹی بن جاتی ہے۔ اس تصور کا اطلاق زمین پر بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم زمین کو کاشت کرتے ہیں، اسے تیار کرتے ہیں اور اس میں پیداوار حاصل کرتے ہیں تو وہ زمین ہماری پراپرٹی بن جاتی ہے، کیونکہ ہم نے اپنی محنت اس کے ساتھ ملا دی ہے۔ لیکن لاک ایک اہم شرط بھی شامل کرتے ہیں۔ یہ پراپرٹی کا حق تب قائم رہتا ہے جب تک اتنی ہی اور اچھی زمین دوسروں کے لیے بھی باقی رہے۔ لاک کے اس اصول پر کافی بحث ہوئی، خاص طور پر دانشوروں اور فلسفیوں کے درمیان۔
بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا نجی جائیداد کے حقوق اخلاقی طور پر جائز ہو سکتے ہیں، اگرچہ یہ دوسروں کو اتنے ہی قیمتی وسائل تک رسائی سے محروم کر دیں؟ یہ بحث جدید سیاق و سباق جیسے کہ انٹلیکچول پراپرٹی رائٹس کے مسائل میں بہت اہم سمجھی جاتی ہے۔ انٹلیکچول پراپرٹی رائٹس اور عوامی ضروریات کے درمیان تعلق کا معاملہ لاک کے نظریے کی پیچیدگیوں کو جدید دنیا میں اجاگر کرتا ہے۔ انٹلیکچول پراپرٹی رائٹس جیسے کہ دواؤں کے پیٹنٹس، کمپنیوں کو ان دواؤں کی تیاری اور فروخت کے خصوصی حقوق دیے جاتے ہیں جو انہوں نے تیار کی ہیں، تاہم یہ حقوق اخلاقی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں جب پیٹنٹ ہولڈرز کے حقوق وسیع تر عوامی ضروریات سے متصادم ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جنوبی افریقہ میں ایڈز کے بحران کے دوران مغربی دوا ساز کمپنیوں کی جانب سے تیار کردہ ایڈز کے پیٹنٹ شدہ دوائیاں انتہائی مہنگی تھیں، جس کی وجہ سے زیادہ تر جنوبی افریقی افراد کے لیے انہیں خریدنا ممکن نہیں تھا۔ جنوبی افریقی حکومت نے زندگیاں بچانے کے لیے ان دواؤں کے سستے جینرک ورژنز خریدنے کی خواہش ظاہر کی، تاہم ایسا کرنے سے کمپنیوں کے پاس موجودہ پیٹنٹس کی خلاف ورزی ہوئی۔ اس صورتحال نے اس بات پر سوال اٹھایا کہ کیا انٹلیکچول پراپرٹی رائٹس کا نفاذ جائز ہے، جبکہ اس سے عوامی صحت اور فلاح و بہبود کو نقصان پہنچ سکتا ہو۔ لاک کے نجی جائیداد کے دفاع کے باوجود نقادوں کا کہنا ہے کہ ان کے نظریات کو یورپی نوآبادیات کے جواز کے لیے استعمال کیا گیا، خاص طور پر شمالی امریکہ میں، جہاں مقامی امریکیوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کیا گیا۔ لاک کے نظریے نے شاید کولونائزیشن یا نوآبادیاتیوں کے ذریعے زمین پر قبضے کو عقلی جواز فراہم کیا ہو، کیونکہ مقامی امریکیوں نے زمین کو اس طرح کاشت نہیں کیا جیسے یورپیوں نے کیا۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا لاک نے نوآبادیات کے لیے کوئی جائز جواز فراہم کیا، یا وہ صرف اخلاقی طور پر ناقابل دفاع اقدامات کو عقلی جواز فراہم کر رہے تھے؟ لاک کے دفاع کرنے والے یہ دلیل دیتے ہیں کہ مقامی امریکیوں نے زمین کا استعمال کرتے ہوئے پہلے ہی لاک کے اصولوں کے مطابق اس میں جائیداد کا حق قائم کر لیا تھا۔ اہم لاک کی یہ شرط کہ دوسروں کے لیے اتنی ہی اور اچھی زمین باقی رہنی چاہیے اس دلیل کو پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ لاک کے جائیداد پر نظریات کی بحث قدرتی طور پر ایک وسیع تر سوال کی طرف لے جاتی ہے۔ لاک کے نیچرل رائٹس کا نظریہ جائز حکومت کے اقدامات کو کیسے محدود کرتا ہے؟ لاک اصرار کرتے ہیں کہ حکومت کانسنٹ کے ذریعے بنائی جاتی ہے اور اس کے اختیارات کو نیچرل رائٹس کے احترام کی ضرورت سے محدود کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی پارلیمنٹ یا مقننہ، چاہے وہ کتنی ہی جمہوری کیوں نہ ہو، ان حقوق کی خلاف ورزی جائز طور پر نہیں کر سکتی۔ تاہم لاک یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ یہ طے کرے اور نافذ کرے کہ پراپرٹی کیا شمار کی جائے گی۔ یہ ایک ممکنہ تضاد پیدا کرتا ہے۔ اگر حکومت پراپرٹی کی تعریف کر سکتی ہے تو اسے نیچرل رائٹس سے کیسے محدود کیا جا سکتا ہے؟ لاک بظاہر یہ کہہ رہے ہیں کہ جائیداد کا ادارہ تو قدرتی ہے، لیکن اس کی مخصوص تعریف روایتی کنونشنل ہے جو حکومت اور قانون کے ذریعے تشکیل پاتی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جائیداد کے حقوق بنیادی ہیں، لیکن ان کی اصل نوعیت اور حدود معاشرے کے ذریعے طے ہوتی ہیں۔ ان کا یہ نظریہ ہمیں دوبارہ کانسنٹ کے مسئلے کی طرف لے آتا ہے۔ لاک دلیل دیتے ہیں کہ جائز حکومت کانسنٹ پر مبنی ہوتی ہے، لیکن اس کانسنٹ کا مطلب کیا ہے؟ اور اگر کوئی شخص اپنی کانسنٹ واپس لے کر اسٹیٹ آف نیچر میں واپس جانا چاہے تو کیا ہوگا؟ لاک تجویز کرتے ہیں کہ حکومت کے فوائد کو قبول کر کے ہم اس کے اختیارات کی امپلائیڈ کانسنٹ دے دیتے ہیں، لیکن کیا یہ امپلائیڈ کانسنٹ حکومت کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داریوں جیسے ٹیکسیشن یا ملٹری کنسکرپشن کو جائز قرار دینے کے لیے کافی ہے؟ ملٹری کنسکرپشن کا مطلب ہے کہ حکومت کی طرف سے شہریوں کو لازمی طور پر فوج میں بھرتی کیا جا سکتا ہے۔ لاک کا نظریہ یہ سوالات اٹھاتا ہے کہ انڈیویجول رائٹس اور اکثریت کے اختیارات کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے۔ اگرچہ وہ لمیٹڈ گورنمنٹ کی حمایت کرتے ہیں، لیکن وہ یہ بھی تجویز کرتے ہیں کہ حکومت جائز طور پر
ٹیکس عائد کر سکتی ہے اور یہاں تک کہ شہریوں کو جبری فوج میں بھرتی بھی کر سکتی ہے، بشرطے کہ یہ آربیٹریریلی نہ ہو بلکہ جنرل لاء کے مطابق ہو۔ لاک کا یہ نظریہ لبرٹیرینز کے لیے مایوسی کا باعث بنتا ہے، جو دیکھتے ہیں کہ لاک نیچرل رائٹس پر زور دینے کے باوجود آخر کار حکومت کو قابل ذکر اختیارات کیسے دے سکتے ہیں۔ لاک کی لیگیسی بہت پیچیدہ ہے، اگرچہ انہیں کانسینٹ اور لمیٹڈ گورنمنٹ کے علمبردار کے طور پر سراہا جاتا ہے، لیکن ان کا بغیر رضامندی کے پرائیویٹ پراپرٹی کا دفاع نوآبادیات یعنی کولونائزیشن کی حمایت کے بارے میں سوالات اٹھاتا ہے۔ مزید برآں ان کا نیچرل رائٹس کا نظریہ، جو کہ مطلق اختیار آربیٹریری پاور پر ایک مضبوط تنقید پیش کرتا ہے، پھر بھی حکومت کو اہم اختیارات دینے کی گنجائش چھوڑ دیتا ہے۔ لہٰذا چیلنج یہ ہے کہ لاک کے فلسفے میں کانسینٹ کی حقیقی حدود اور اخلاقی قوت کو سمجھا جائے، نہ صرف حکومت میں بلکہ مارکیٹس میں بھی۔ ہم اپنی اگلی بحث میں ان حدود کا مزید جائزہ لیں گے۔